انسان کی خاموشی اکثر چیخوں سے زیادہ شور مچاتی ہے، مگر سننے والا دل چاہیے کان نہیں۔ نفسیات کہتی ہے جو شخص ہر وقت دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے وہ خود سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ عورت اگر خاموش ہے تو سمجھ لو وہ رو نہیں رہی، وہ اپنے اندر خود کو دفنا چکی ہے۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس کا دل ہے، اور عورت کی سب سے بڑی طاقت بھی وہی دل ہے۔ محبت ہمیشہ زبان سے نہیں رویے سے پہچانی جاتی ہے۔ جو بدل جائے سمجھ لو بدل گیا۔ جس عورت نے برداشت کرنا سیکھ لیا اس نے دنیا جیت لی ہے۔ نفسیات کہتی ہے جو خود کو کم محسوس کرتا ہے وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر سکون ڈھونڈتا ہے۔ رشتے جب زبردستی نبھائے جائیں تو عبادت نہیں عذاب بن جاتے ہیں۔ اللہ کبھی بندے کو اکیلا نہیں کرتا، وہ صرف لوگوں کا سہارا ہٹا دیتا ہے تاکہ بندہ اسی تک لوٹ آئے۔ عورت کے صبر کی انتہا وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ رونا چھوڑ دے۔ انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اسے بدلہ لینے کا حق ملے مگر وہ معاف کر دے۔ محبت میں سب سے زیادہ خطرناک خاموشی ہے، کیونکہ یہ بتاتی ہے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ نفسیات کے مطابق جو زیادہ خیال رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ انسان کو مارنے کے لیے ہتھیار نہیں بے قدری کافی ہوتی ہے۔ جو عورت خود کو اللہ کی سپرد کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ مرد کو اس عورت سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سکون بن جائے۔ حسد تب پیدا ہوتا ہے جب ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں اور دوسروں کا نصیب گننا شروع کر دیں۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں جنہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ عورت وہ پھول ہے جو خوشبو بھی دیتا ہے اور کانٹے برداشت بھی۔ خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ یہ وہ ہتھیار ہے جو وقت آنے پر سب کو جواب دیتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کسی سے دور کرے تو یقین کرو وہ تمہیں محفوظ کر رہا ہے۔ مرد جب تھک جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، اور عورت جب تھک جاتی ہے تو بدل جاتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے جنہیں دوسروں کو خوش کرنے کی عادت ہو وہ اکثر خود سب سے زیادہ اداس ہوتے ہیں۔ عورت کو خوبصورت چہرہ نہیں خوبصورت نیت حسین بناتی ہے۔ زندگی میں سکون اس دن آتا ہے جب ہم سمجھنے کی کوشش چھوڑ کر قبول کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں تنہا کر دیتا ہے تاکہ تمہیں دکھا سکے تمہیں اس کے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ جو عورت اپنے رب کے آگے جھکتی ہے دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ محبت کا اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب تمہیں برداشت کے بغیر نبھانا پڑے۔ نفسیات کہتی ہے انسان وہی باتیں سب سے زیادہ دہراتا ہے جن سے وہ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ عورت کے دو آنسو اس درد کا خلاصہ ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے لفظوں میں نہیں آ سکے۔ مرد کو جیتنے کے لیے حسین ہونا ضروری نہیں، وفادار ہونا کافی ہے۔ جو رشتہ اللہ کے نام سے شروع ہو وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، چاہے دنیا بدل جائے۔ نفسیات کہتی ہے جو شخص سب کو معاف کرتا جائے وہ آہستہ آہستہ خود سے دور ہوتا جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اطمینان قلب ہے، نہ کہ اس کی دولت یا شہرت۔ عورت کا صبر اس وقت بھولتا ہے جب سب اس کی بات سننا چھوڑ دیں۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کے لیے دنیا کی ہر آزمائش آسان ہو گئی۔ محبت میں احترام چلا جائے تو وہ رشتہ صرف ایک رسم بن جاتا ہے۔ مرد کا وقار اس کے لہجے میں چھپا ہوتا ہے اور عورت کی عزت اس کی خاموشی میں۔ اصل محبت تو وہ ہے جو وقت، حالات اور خاموشیوں کے باوجود قائم رہے۔ جب انسان اللہ پر یقین رکھنا سیکھ جائے تو دنیا کی کوئی چیز اس کا سکون نہیں چھین سکتی۔ سفید رنگ ان دلوں کو پسند ہوتا ہے جو خود ٹوٹ کر بھی دوسروں کو سکون دیتے ہیں۔ جو عورت رب سے جڑ جاتی ہے وہ دنیا کے ہر زخم برداشت کرنا سیکھ جاتی ہے۔
مرد کو اس وقت عورت کی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ کمزور ہو، بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ مضبوط ہونا بھول جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہارا دل نہیں توڑتا، وہ تمہیں لوگوں سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ سبز رنگ وفاداری اور یقین کی علامت ہے۔ یہی رنگ ان دلوں میں ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ عورت کا سکون اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو نہیں، رب کو خوش کرنے لگتی ہے۔ مرد جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کے اندر جنگ چل رہی ہے۔ محبت اگر عبادت بن جائے تو جدائی بھی امتحان لگتی ہے، سزا نہیں۔ لال رنگ جذبہ نہیں، قربانی کی نشانی ہے، کیونکہ سچا پیار ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں۔ عورت کو محفوظ ماحول چاہیے، قید نہیں، اور مرد کو عزت چاہیے، فرما برداری نہیں۔ شوہر کی لاڈلی بیوی بننا چاہتی ہو؟ میاں بیوی میں محبت کے لیے ہر نماز کے بعد 121 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تصور میں مطلوب پر دم کر دیں۔ جب مرد کا رویہ کبھی میٹھا اور کبھی تلخ بن جاتا ہے تو سمجھ جانا وہ پریشانی کا شکار ہے، اسے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔